سے سنے حضرت حسین نے کیا کہہ دیا۔ اے مسلمانوں سنو سنو، جب یہاں پہ تمہاری بات یہ آئے کہ میرے طرف آ جانا، میں کیا کر رہا ہوں، میرے پاس اس دین کی حفاظت کرنے کے لیے صرف ایک چیز مانگا تھا جو ہمیں بیعت دینا پڑتا، اس سے ہماری عزت گھٹ جاتی، اس سے ہمارے نبی کے دامن میں آج آ جاتا، ہمارے نبی کے فرمان بدل جاتا۔ میں اس کو بچانے کے لیے اپنی ساری عزت کو بیکار کر دیتا ہوں، ساری عزت کو ختم کر دیتا ہوں، جو میرا عزت تھا، جو میرا پوزیشن تھا، میں اس کو ختم کر کے ہم جو ہے وہاں پہ چلے جاتا ہوں جہاں پہ ہمیں کوفیوں نے بلایا تھا۔ کوفیوں نے لگ بھگ مکہ شریف میں جب حضرت حسین تھے، حضرت حسین کو 450 سے زیادہ خط لکھ کر کے، اس وقت موبائل ٹیلی فون کا زمانہ نہیں تھا بلکہ خط کا زمانہ تھا، 450 سے زیادہ خط حضرت حسین کے پاس بھیج دیا کہ اے حسین، اگر تم میرے پاس نہیں آؤ گے تو کل بروز محشر میں جب تمہارے نانا پوچھے گا کہ تم میرے دین کی حفاظت کیوں نہیں کیے تھے تو ہم یہی کہہ دیں گے، اے میرے پیارے آقا، میں نے حضرت حسین کو، تمہارے نواسا کو بلایا تھا، وہ میرے پاس نہیں آیا تھا۔ جب پوچھے گا پھر یہی کہہ دیا۔ اور بھی خط میں تھے، کہہ رہے تھے اے حسین، اگر تم ہمارے رہنما کے لیے نہیں آؤ گے تو میں یزید سے بیعت ہو جاؤں گا، جب کل بروز محشر میں کوئی بھی حساب و کتاب ہوگا تو میں سارے سوالوں کا جواب حسین پہ ہی چھوڑ دوں گا۔ ایسا خط لکھنا شروع کر دیا، لیکن حضرت حسین کو پتا تھا کہ کوفیوں نے ہمارے ساتھ غداری کر رہا ہے، کوفیوں نے یہ جو خط لکھ رہا ہے یہ سراسر جھوٹ ہے، کیونکہ یہ سارا سوالوں کا جواب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو بچپن ہی میں دے دیا تھا۔ نعرے تکبیر! صاحب قبلہ ارے تکبیر رسالت۔ حضرت حسین جو کہہ رہا تھا تو میرے ملت کے نوجوانوں، وہ حضرت حسین جب اس دنیا میں ہے تو پیغام ہم لوگوں کو کیا دے رہا ہے، ہمیں کیا سکھا رہا ہے۔ جب یہاں پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے امتیوں سے کہہ دیا، جب وہاں پہ کوفیوں نے حضرت حسین کے بارے میں یہ سارا خط دیا تو حضرت حسین کے بارے میں اور کہا دیا جائے، بہت سارے انسان کہتے ہیں کہ حضرت حسین کو پتا نہیں تھا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، جب حضرت حسین گود میں کھیل رہے تھے، اس میں کھیل رہے تھے، جوش سے بولے، آپ سب اجازت کو سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ حضرت حسین گود میں کھیل رہے تھے، بہت ہی چھوٹا بچہ تھا اس وقت۔ حضرت حسن بھی ہیں، حضرت حسین بھی ہے، حضرت جبرائیل آتے ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ناتی کو لیتا ہے اور آرام سے بہت ہی زیادہ مزے سے کھیل رہا ہوتا ہے۔ ادھر سے حضرت جبرائیل آ رہے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام زارو قطار رو رہے ہیں۔ جب وہ حضرت جبرائیل رو رہے تھے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی حضرت جبرائیل کے اوپر نظر پڑا، جبرائیل رونے لگے تو جبرائیل سے کہنے لگا کہ اے جبرائیل، تم کیوں رو رہے ہو؟ جیسے یہ کہنے لگا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، اے میرے پیارے آقا، جس سے آج آپ اتنا محبت کرتے ہیں، جس سر کو پکڑ کے آپ چوم رہے ہیں، جس ماتھا کو لے کر آپ کھیل رہے ہیں، جس انسان کو لے کر، جس بچے کو لے کر آپ اتنا محبت کر رہے ہیں، آنے والا کچھ ہی دنوں میں ایسا ہو جائے گا، یہی آپ کا نواسا کربلا کے میدان میں شہید ہو جائے گا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رو رہے ہیں، حضرت حسین کو چوم رہے ہیں، حضرت حسن کو چوم رہے ہیں، اور سارا روایت حضرت حسین کو بتا دیتا ہے اور حضرت حسین کو کہہ دیتا ہے کہ اے میرے پیارے نواسا، میرے پورا دین کا کھمبا جو ہے حضرت حسین، میں تمہیں سونپ رہا ہوں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، جب کوفیوں نے ایسا خط لکھ کر کے بھیج دیا، امام مسلم کہہ رہا تھا، اے حسین، کوفیوں والا نے غداری کرے گا آپ کے ساتھ، وہ لوگ دھوکے باز ہے، وہ لوگ بہت سیاست ہے، وہ انسان آپ کو دھوکے سے بلا رہا ہے۔ حضرت
حسین کو یہ بھی پتا تھا. حضرت حسین کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بھائی، ہمیں تو پتا ہے کہ ہمیں دھوکے سے بلایا جاتا ہے، لیکن آج اگر ہم نہیں جائیں گے، کل بروز محشر میں سارا سوالوں کا جواب ہمیں ہی دینا پڑے گا. اسی لیے میں تو یہ کہوں گا، اگر میرا جان قربان ہوتا ہے تو ہو لینے دو، لیکن ہم نبی کے اس اسلام کے اوپر کبھی داغ آنے نہیں دیں گے. وہ حضرت حسین کوفہ سے نکل جو ہے مکہ شریف سے نکل جاتے کوفہ میں آتے ہیں. جیسے کوفہ شریف میں آتے ہیں، بیچ کا جو واقعہ ہوتا ہے میں اس کو کٹ کرتا ہوں، بس ڈائریکٹ ہم حضرت حسین کے پاس آتے ہیں. اب اس میں سکینہ ہے، اس میں جو ہے ابو بکر ہے، اس میں جو ہے علی اکبر ہے، بہت سارا ہے. تو میں اس کو سب کو کٹ کر کے حضرت حسین کے پاس آ رہا ہوں. حضرت حسین جب یہاں پہ سارا انسان قربان ہو جاتا ہے، کربلا کے میدان میں 72 آدمی گیا تھا. کتنا گیا تھا؟ 72 گیا تھا. اور یزیدوں کا جو لشکر تھا نا، وہ کم و بیش 22,000 کا لشکر تھا. ایک طرف 22,000 کا لشکر ہے اور ایک طرف تنہا جو ہے 72 ہے. تو 72 میں 71 تو ختم ہو گیا، ایک حضرت حسین بچا ہے. آپ لوگ سنیں گے حضرت حسین کی کرامت. اے بچے لوگ، آپ لوگ خاموش رہو. کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے. جب دیکھا جائے جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو اس کی تلوار کس طریقے سے چلتا ہے. سنیں گے آپ لوگ؟ سنیں گے تو محبت سے کہیں کہ سبحان اللہ. حدیثوں میں آتا ہے جب حضرت حسین کا تلوار چمک رہا تھا، جب حضرت حسین نے اپنا تلوار لے لیا، تلوار لینے کے بعد اس کا تلوار ایسا چمک رہا تھا، وہ جیسے ہی وہ اپنے ہاتھ میں لیا تو آسمان سے بجلی چمک رہا تھا. آسمان سے جب بجلی کڑک رہے تھے، اس کا تلوار ایسا لگ رہا تھا جدھر سے جاتا ادھر سے صاف کرتے جاتا. تو واقعہ میں یہ آتا ہے اور حدیثوں میں بھی یہ آتا ہے کہ جیسے ہی حضرت حسین نے اپنے تلوار کو اٹھایا اور پورے یزیدوں کو للکار کر کہا، ہے کسی میں ابھی ہمت اتنا باقی جو میرے پورے آل کو قربان کر دیا؟ آؤ، کس میں اتنا دم ہے؟ جیسے یہ آنا شروع کر دیا، بڑے بڑے پہلوان آئے، ایک ہی وار میں سب کو جہنم کی رسید کر دیتے ہیں. پھر بڑے بڑے پہلوان آتے ہیں، حضرت حسین اپنی تلوار کو صرف ایک حرکت دیتے ہیں، صرف ایک ٹچ کرتے ہیں، وہ پہلوان جہنم کا رسید ہو جاتا ہے. پھر بہت سارا بڑا بڑا پہلوان آتا ہے، پھر ایک جھلک دیتے ہیں، اس کو بھی جہنم رسید کر دیتے ہیں. میرے ملت کے نوجوانوں، جب ایسے ہی بات آئی تو کہا اگر 2-4 کرتے جاتے جاؤ گے تو پورے یزید فوج مرتے جاؤ گے. ایک کام کرو، حسین کو چاروں طرف سے گھیر لو. حسین کو چاروں طرف سے جب گھیر لو گے تب اس پر تیر چلانا شروع کر دو، تب اس پر وار کرنا شروع کرو. جب چاروں طرف سے اس کے اوپر وار ہو جائے گا تب وہ بچ نہیں پائے گا. جب چاروں طرف سے اس کو گھیر لیا گیا، حسین تنہا ہے. ایک طرف سے جیسے حضرت حسین اپنے تلوار کو للکارتا جاتا ہے، جس طریقے سے آج انسان اگر کسی مارکیٹ میں بیٹھ کے گاجر اور مولی جس طریقے سے کاٹ رہا ہوتا ہے، اسی طریقے سے حضرت حسین نے جدھر جدھر سے تلوار گزارتا ہے ادھر ادھر سے انسان کو جہنم رسید کرتا جاتا ہے. جہنم رسید کرتے کرتے ایک وقت ایسا آتا ہے جو سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے، ادھر جو ہے اذان ہو جاتی ہے. جیسے ہی صدا آئی اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر سے پہلے ایسا تلوار چل رہا تھا، لگتا ہے کہ سارے فرشتوں نے آ کر اس تلوار میں شامل ہو چکا ہے. ایسا تلوار چمک رہا تھا. ایک تلوار کا نام ہے ذوالفقار، جس تلوار کو میں یوٹیوب میں دے دیا ہوں، آپ لوگ دیکھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. میرے ملت کے نوجوانوں، ذوالفقار جس کا تلوار ہے وہ حضرت علی کی تلوار تھی. اگر ایک طرف سے گزر جاتا انسان تو انسان، جو بھی چیز رہتا اس تلوار سے وہ چیز کانپ جاتی. ایسا لگتا تھا کہ حضرت حسین کے تلوار میں حضرت علی سوار ہو گئے ہیں. ایسا لگتا تھا کہ حضرت فاطمہ کی دعا اس تلوار میں شامل ہو گیا ہے. ایسا لگتا تھا کہ 1,24,000 جتنے بھی انبیاء کرام تھے، سارے انبیاء کی طاقت اس تلوار میں شامل ہو گیا ہے. ایسا لگتا تھا کہ سارے بجلیوں کی کڑک
ایک تلوار میں شامل ہو چکا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ پورے دنیا کے مسلمانوں کی طاقت ایک تلوار میں شامل ہو چکا ہے۔ جب وہی تلوار ایک ایسا ٹائم آتا ہے جب وہاں پہ تلوار چلتے چلتے سارے انسان کو قتل کر کے جہنم رسید کر دیتا ہے، چند جو ہے کچھ فوجی بولتا ہے، کچھ چند یزید آدمی بچ جاتا ہے۔ جب وہ کچھ آدمی بچ جاتا ہے تو ادھر اذان ہو جاتی ہے۔ جب اذان کا ٹائم آتا ہے تو وہ تلوار ہوا کی فضا میں اٹک جاتا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، وہ تلوار جب ہوا میں لٹک جاتا ہے وہاں پہ حضرت حسین اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہاں سے نکل جاتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے۔ میرے ملت کے نوجوان دیکھیں، نماز اسے کہتے ہیں نماز۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ دیکھا جائے جب وہ تلوار ہوا کی فضا میں اٹک جاتی ہے، حضرت حسین وہاں پہ تلوار کو اٹکاتے ہوئے جاتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے، جیسے وہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اب یزیدوں کا جو ہے نا غداری دیکھو، جس انسان کے پاس اگر دشمنی ہو، طاقت سے نہ ملے تو وہ چھل کپٹ سے اس کو ہراتا ہے، چاہے کسی بھی طریقے سے اس کو ہرانا ہے۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، جب حضرت حسین تلوار کو ہوا کی فضا میں لٹکا دیا، وہ اپنے جو ہے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ جب وہاں پہ کچھ آدمی جو بچا ہوا تھا وہ سارے انسان جو ہے بیٹھ کے میٹنگ کرتا ہے، دیکھو کیا ہو گیا کہ جس انسان کو کوئی روک نہیں پایا، جس تلوار کو کوئی طاقت نہ روک پائی، جس تلوار کو کسی انسان روک نہیں پایا، بڑے بڑے پہلوان ایک طرف سے سارے چلے گئے۔ اگر حسین سجدہ کر کے اٹھ گئے تو یاد رکھنا کسی کا چہرہ باقی نہیں رہے گا، سب چلے جاؤ گے۔ وہ کہا یہی ایک موقع ہے کہ تلوار کو لو اور حضرت حسین کو سجدے کی حالت میں جب وہاں پہ حضرت حسین کو لے کے حضرت حسین سجدے میں جاتے ہیں، 2 رکعت بھی نماز نہیں ہوا، سجدے میں جاتے ہیں۔ سجدے میں جانے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ سارے یزید نے میٹنگ کرتا ہے، میٹنگ کرنے کے بعد جب وہاں پہ جاتا ہے نا تو چھری جب چلاتا ہے تو اس کا چھری کام ہی نہیں کرتا ہے، سبحان اللہ، نہیں کرتا۔ حضرت حسین کا سر کٹ ہی نہیں رہا ہے۔ جب نہیں کٹ رہا ہے تو ان میں سے کہا کہ جب کسی کا تلوار کام نہیں کرتا ہے تو وہ حسین کا ہی تلوار لاؤ۔ جب حضرت حسین کے تلوار کو لایا گیا تو وہاں پہ جب جو ہے نا آپ دیکھیں وہ یزید کتنا بڑا مکار ہے، کسی کی ٹکڑے کے لیے۔ میں تو یہ کہتا ہوں اگر آپ کو کوئی 10 روپیہ دیتا ہے، اس 10 کے بدلے آپ کسی بھی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، حالانکہ بھوکے رہ جاؤ، مر جانا گوارا کرو، لیکن کسی مسلمان کے لیے غدار کبھی مت ہونا۔ دیکھیں اس وقت کیا ہوتا ہے، ایک ہی غدار کے لیے پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ زندگی کبھی دوبارہ نہیں ملے گا۔ اگر آج میری یہ سانس آخری ہے، یہ سانس ہمیں کبھی نہیں ملے گی، چاہے ہم اس دنیا میں اچھا کر کے جائیں یا برا کر کے جائیں، کبھی نہیں ملے گی۔ میرے ملت کے نوجوانوں، جب اس یزید نے وہاں پر حضرت حسین کے پیٹھ پر چڑھ جاتا ہے، چڑھنے کے بعد جب جھوڑی چلاتا ہے تو یہ بھی تو کر سکتا تھا کہ ایک ہی وار کرے اس کا تن سے جدا ہو جائے، لیکن اس کو کہا دیا جائے کہ حضرت حسین کا سر دھیرے دھیرے کاٹے تاکہ اس کو تکلیف زیادہ ہو۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت حسین کے سر کے پیٹھ کے اوپر بیٹھ کر یہ تلوار چلا رہے تھے، تب حضرت حسین نے اپنے مولا کے بارگاہ میں تھے، وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے تھے، حضرت حسین کے سر کو دھیرے دھیرے کاٹا گیا۔ اللہ وہ کتنا بڑا، میں تو یہی دعا کرتا ہوں میرے پروردگار جس نے ایسا کام کیا ہے وہ کبھی نہ بخشا جائے۔ اسی لیے کہ حضرت حسین کہہ رہا تھا کہ اے کوفیو یزیدیو، اگر تمہیں خون کا پیاسا ہے تو میں ساری اولاد کو دے رہا ہوں، لو
علی اکبر کو دے رہا ہے، علی اصغر کو دے رہا ہے، اپنے بیٹی سکینہ کو دے رہا ہے۔ اس طریقے سے اگر تم کو خون کا پیاسا ہے تو لو میرے آل کو، اگر میری یہ خطر آل اولاد کو اگر مار دو گے تو میں کل بھروسے محشر میں اگر اپنے نبی کے بارگاہ میں سفارش کر دوں گا کہ اے میرے نانا جان اسے بخش دو تو تمہیں بخشا چلا جائے گا، اگر میں سفارش کر دوں تو تم بخش جاؤ گے۔ لیکن میرے ملت کے نوجوانوں، جب حسین کو ہی قتل کر دیا جائے تو تمہارا کون بخشے گا؟ یہ جب حسین کو قتل کر دو گے یہ قاتل دین ہو جائے گا، اور قاتل دین کبھی نہیں بخشا جاتا۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، حضرت حسین کو دھیرے دھیرے کر کے اس کو شہید کر دیا گیا۔ جب اس کو شہید کر دیا گیا تو حضرت حسین جو ہے اپنے سجدے کی حالت میں رہ گئے۔ پورے دنیا میں ایک ہی انسان ایسا ہے جو تا قیامت تک اس کو مہلت دے دیا اور ہمیشہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ میں رہے گا۔ کل بڑوں سے محشر میں جب اس کو اٹھایا جائے گا تو سجدے کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ یہ حضرت حسین نے کہا دیا، سارے مسلمانوں کو پیغام دے دیا، اے مسلمانوں سنو، یہ زندگی اس میں جو ہے اولاد دیا ہے تو ہمیں کون دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ کون دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ اگر ہمیں پیسہ دیا ہے تو کون دیا ہے؟ آپ لوگ زور سے بولے، بس ختم ہو گیا، دو تین منٹ میں ختم کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا آپ لوگوں کو؟ ہمیں جو پیسہ دیا کون دیا ہے؟ ہے کسی کے مجال جو اپنے پیسے کو بچا لے۔ اللہ اگر ہمارے اندر ایک ایسی بیماری دے دے، بیماری ایسا ہوتا ہے کہ پورے دنیا کا پیسہ لگا دیں گے پھر بھی نہیں بچے گا، کیا ماما؟ اگر اللہ ہمیں صحیح سلامت دیا ہے تو اللہ ہی نے رکھا ہے۔ ہمیں حافظ قرآن بنایا، اللہ ہی نے بنایا۔ ہمیں ماں باپ میرا زندہ رکھا ہے، اللہ نے رکھا ہے۔ میرے ایک بیٹی ہوئی، اللہ کے فضل و کرم سے ہوئی۔ آپ سبھی زندہ ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، جب سب کچھ اللہ ہی کا ہے تو اگر ہمیں بھی جس طریقے سے حضرت حسین نے اس دین کو بچانے کے لیے اپنے اولاد کو قربان کر دیا، اپنے عزت کو قربان کر دیا، اپنے دولت کو قربان کر دیا، اپنے تخت و تاج کو قربان کر دیا، یہاں تک کہ اپنے پورے جسم کو قربان کر دیا، اپنے جان کو قربان کر دیا، اس اسلام کو بچا لیا، تو پورے مسلمان کو یہ پیغام دے دیا، اے لوگوں، دولت دینا پڑے تو دے دینا، شہرت دینا پڑے تو دے دینا، جان کی باری آئے تو جان دے دینا، مگر رسول اللہ کا دیا ہوا کبھی ایمان نہ دینا۔ اور اسی میں شاعر کہتا ہے، مٹا دو اپنے ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو۔ ایک شہاب اپنا ہستی کو مٹایا، اتنا بڑا مرتبہ پا گیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز اپنے ہستی کو مٹایا، اس کے در پر ابھی بھی لاکھوں کروڑوں لوگ آدمی رہتے ہیں۔ ایک اتنا بڑا ڈیگ ہے جو پورے دنیا میں اتنا بڑا ڈیگ ہے، کیا ماما؟ پورے دنیا میں اتنا بڑا ڈیگ ہے، ایسا کھیر بنتا ہے، ایسا جو وہاں پہ تحفہ بنتا ہے، چاول کھیر جو بھی ہوتا ہے سب اسی میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اتنا زیادہ ٹیسٹ دنیا میں آپ نے کھایا ہوگا ایسا تحفہ۔ ایک مرتبہ جائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، انہوں نے اپنی کو ہستی کو مٹایا، اتنا بڑا مقام پایا۔ تو اس دنیا میں جو اپنے ہستی کو مٹائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شان کو